بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ نسیم تشریف فرما جامعہ کے صدر حضرت مولانا ریاض الدین نعمانی صاحب اس فصل شریف معلمین و معلمات. میں تو یہاں سے صدر صاحب کی تو کلی تعمیل میں کھڑا ہوا چند منٹ آپ سے مخاطب ہوں گا اور کوشش کروں گا کہ گاندھی جی کی حیات پر اور خدمات اور ان کے کارناموں کے کچھ اہم پہلوؤں پر روشنی ڈال سکیں. گاندھی جی کی شخصیت ایک ایسی عظیم شخصیت، ایک ایسے عظیم رہنما کی شخصیت جس سے ہر کس و ناقص جو کسی بھی ادارے سے تعلق رکھتا خواہ اسکول سے تعلق رکھتا ہو، کالج سے، یونیورسٹی سے، دینی مدارس سے، ہر ایک ان کی شخصیت سے واقعی. آج کا دن 2 اکتوبر جو گاندھی جینتی کے نام سے جسے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، منایا جاتا، یہ بڑا عظیم دن. اسی عنوان کے تعلق سے ہم سب بھی یہاں اکٹھا ہوئے. گاندھی جی کی پیدائش 2 اکتوبر 1869 پوربندر میں ہوئی. آپ کا نام موہن داس کرم چند گاندھی، آپ کے والد کا نام کرم چند گاندھی، آپ کی والدہ کا نام پتلی بائی گاندھی، آپ کی زوجہ کا نام کستوربا گاندھی. ان الفاظ یا اس خاندانی پس منظر یا ان ناموں کو اس لیے دہرایا جاتا ہے تاکہ ہمارے ذہنوں میں یہ چیزیں باقی رہیں. گاندھی جی ہندوستان کی سرزمین میں نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک مثالی شخصیت بن کر رہے. گاندھی جی کی شخصیت ایک ایسی عظیم شخصیت ہے کہ لوگوں نے ان کے بارے میں کہا ہے کہ یہ ایک واضح مثال سمپل لیونگ ہائی تھنکنگ ہے، یعنی سادہ زندگی اور حال سوچنے کا جو اعلیٰ معیار ہوتا ہے اس کی ایک واضح مثال. گاندھی جی نے ابتدائی تعلیم اپنے وطن میں حاصل کی، کہ ان کا خاندان راجکوٹ میں منتقل ہوا. وہاں سے تعلیم مکمل کرنے کے بعد آپ قانون کی اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلینڈ کا سفر کیا اور وہاں انگلینڈ میں رہ کر قانون کی تعلیم مکمل کی، جسے ہم بیچلر کی تعلیم کہتے ہیں، اس کو پورا. اس کے بعد گاندھی جی نے کچھ مقدمات کے سلسلے میں ساؤتھ افریقہ کا سفر، ہندوستانیوں کے جو مسائل تھے ان کے سلسلے میں پیروی کرنے کے لیے آپ ساؤتھ افریقہ تشریف لے گئے اور وہاں جا کر ہندوستانیوں کے حق میں ان کے مقدمات کی پیروی. لیکن ساتھ رہتے رہتے وہاں جو ساؤتھ افریقہ میں جو دوسری قوم کے لوگ تھے اور جو دوسری جگہ کے لوگ وہاں آباد تھے، ان کے خلاف جو ناروا سلوک و ظلم و مظالم اٹھائے جا رہے، ان تمام باتوں نے گاندھی جی کی زندگی میں ایک تحریکی اثر ڈالا. اور وہاں رہتے ہوئے بھی گاندھی جی نے گویا کہ ایک طرح سے عدم تشدد جو ایک تحریک ہے جس کا آغاز ہندوستان نے کیا، ایک طرح سے عملاً آغاز اس کا وہاں کر دیا. ساؤتھ افریقہ سے واپسی کے بعد 1917 میں ہندوستان آئے اور سب سے پہلے جو ستیہ گرہ کا آغاز کیا چمپارن میں، اس کو لانچ کیا.
सत्याग्रह का मतलब होता है कि सच के लिए इस्तेकामत के साथ बगैर किसी तशद्दुद के अड़े रहना और अपनी आवाज को जुल्म के खिलाफ बुलंद करते रहना, यहाँ तक कि आपकी बात को मनवा लेना। तो सबसे पहला जो सत्याग्रह का आगाज हुआ हिंदुस्तान के अंदर, आपने 1917 में उसका आगाज किया चंपारण। इसी तरीके से तहरीक जो कि ये जो सत्याग्रह का इक़दाम था, जो तहरीक थी, एक वो है कि तहरीक आज़ादी हिंदुस्तान की आज़ादी के तहरीक के लिए मील का पत्थर था। इसी तरीके से मुख्तलिफ तहरीकों में आपने अपनी शिरकत की, उसको आगे बढ़ाया। और तारीखी तौर पर मौलवी बयान करते हैं कि 1921 में आपने कांग्रेस की, इंडियन नेशनल कांग्रेस की क़यादत की आपने संभाली और उसको आगे बढ़ाया। और देखा जाए तो मुख्तलिफ तहरीकें हैं जिसको गांधी जी ने लॉन्च किया है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नॉन वायलेंस मूवमेंट और भारत छोड़ो फिट इंडिया मूवमेंट। इस तरीके से दिगर तहरीकें हैं जिसमें गांधी जी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इसका हिंदुस्तान की जो आज़ादी की तहरीक थी उसमें बहुत बड़ा असर हुआ और अंग्रेजों को हिंदुस्तान छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। और ये जो दिन है आज का दिन, ये दिन पूरे आलम में यानी आलमी तौर पर आदम तशद्दुद के तौर पर मनाया है। और इसीलिए हुकूमत हिंद की जानिब से इसको जो है नेशनल हॉलीडे के तौर पर इस दिन को मनाया गया जाता है, यानी कौमी छुट्टी इसमें कर दी जाती है। कौमी छुट्टी के तौर पर इस दिन को मनाया जाता है। और हुकूमत हिंद की जानिब से आपको जो है फादर ऑफ द नेशन का खिताब भी अदा किया गया और जिसे हम बाबा कौम या प्यार से महात्मा गांधी या बाबू के नाम से जानते हैं। ये तमाम तहरीकी खिदमात थी जिसमें गांधी जी ने सरगर्म रोल और सरगर्म किरदार अदा की। इसका हम मुताला करेंगे। हर एक मूवमेंट के पीछे कुछ न कुछ राज छुपा हुआ है, उस पर अगर रोशनी डाली जाए तो काफी लंबा होता है। मैं खास तौर पर गांधी जी की इस शख्सियत के ऐसे पहलू पर आना चाहता जिस पहलू का किरदार इंसानियत के तालीम और तरक्की के बहुत ज्यादा है। हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हिंदुस्तानी समाज में एक बड़ी खराब बीमारी थी, अनटचेबिलिटी यानी अछूत की बीमारी, जिसमें खुद इंसान एक इंसान से जो है नफरत करता। ये चीजें हमारे गैर मुस्लिम भाइयों में हिंदू कौम में बहुत ज्यादा पाई जाती। तो गांधी जी ने एक तरफ को हिंदुस्तान की आजादी में सरगर्म रोल अदा किया, किरदार अदा किया, साथ साथ ही जो इस समाज के दबे पिछले लोग जिन्हें शूद्र के नाम से जाना जाता, जिनकी समाज में कोई हैसियत नहीं और जिनको समाज के बड़े तबके के लोग जो है कुछ समझते नहीं थे, बिल्कुल दबा हुआ समझते थे, गुलाम जैसा उनके साथ सलूक करते थे। गांधी जी ने उसके खिलाफ भी आवाज उठाई, उसके खिलाफ भी लड़ाई। एक तरफ हिंदुस्तान की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी और हमेशा इस बात की कोशिश रही, गांधी जी का जो फलसफा था आदम तशद्दुद का, उसे प्यार पर मोहब्बत पर मबनी था। गांधी जी ने हमेशा इस बात की कोशिश की मुल्क हिंदुस्तान की जो दो बड़े तबके हैं, जो दो बड़ी कौमें हिंदू मुस्लिम, इनका बाहमी इत्तेहाद हमेशा बाकी रहे। अगर इनका इत्तेहाद नहीं हो पाता है, अगर इनके दरमियान मजबूत इत्तेहाद नहीं होता है, तो हम जो आजादी, हकीकी आजादी आप उसको हासिल नहीं कर पाएंगे। और अगर इख्तलाफ रहता है तो आजादी हासिल करने के बाद हम हकीकी आजादी से महरूम भी हो जाते। इस बात का हमेशा उन्होंने इस बात की हमेशा कोशिश की और इस पर जोर दिया कि बाहमी इत्तेहाद इत्तेफाक बाकी रहे, भाईचारा को फरोग दिया, एक इंसान दूसरे इंसान से मोहब्बत करे, इस बात की कोशिश की। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, इस बात की कोशिश की जो लोग हुकूक से महरूम हैं उनको हक दिलाने की कोशिश की।
یہی گاندھی جی کی زندگی کا فلسفہ تھا. خود تو بڑی سادہ زندگی گزاری اور دوسروں کو ایک گویا کہ سماج کے اندر زیادہ سے زیادہ ان کو حق دلانے کی کوشش کی جو وہ اپنے حقوق سے محروم تھے. اور اسی طرح سے آگے بڑھتے ہوئے جن کو اچھوت کہا جاتا تھا، جن کے گویا کہ ان کے اپنے قوم اور سماج میں جنہیں عبادت گاہوں میں جانے کی اجازت نہیں، جنہیں اسکول کی تعلیم حاصل کرنے کی اجازت نہیں، جنہیں کنویں سے پانی لینے کی اجازت حاصل نہیں ہوئی، اور جنہیں بالکل ان کے ساتھ غیر انسانی رویہ اپنایا، گاندھی جی نے ان کی آواز بلند کی، ان کے حق کے لیے آواز اٹھائی اور اس کے لیے اپنے لوگوں سے گویا کہ ایک طرح سے لڑائی لڑی ان کے حقوق کو دلانے کے لیے. یہاں تک کہ آگے بڑھ کر انہوں نے اس قوم کے لوگوں کو ایک ٹائٹل عطا کیا، ہریجن، جس کا معنی ہم سبھی جانتے ہیں انگریزی چلڈرن آف گاڈ. یہ بھگوان کی اولاد ہے، یہ خدا کی اولاد ہیں، سب انسان برابر ہیں. ان کو کس نے کہا کہ ان کے یہ جھوٹ ہے یا ان کے کنویں سے آنے سے کنویں پر آنے سے پانی ناپاک ہو جائے گا؟ کس نے ان کو عبادت سے محروم کیا؟ سبھی کے سبھی برابر ہیں. وہ ان کے ایک نیا نعتیہ اور یہاں تک کہ آتا تاریخ لکھا ہوا ہے کہ بھنگی کالونیوں میں، تو بھنگی کالونیاں کہا جاتا جن کو ان کالونیوں میں رات گزاری اور ان کے حقوق کی لڑائی لڑی اور ان کے ساتھ یہ سلوک، انسانی سلوک اپنا کر کے لوگوں کے سامنے دکھایا کہ یہ بھی ہمارے برابر کے گویا کے شہری ہیں، ہمارے درجے کے شہری ہیں، انہیں بھی کسی حقوق سے محروم نہیں کیا جانا چاہیے. اس کے بعد انہیں تعلیم کا حق حاصل ہوا، انہیں مندروں میں جانے کا حق حاصل ہوا، اور اس طریقے کی جو گویا کی بیماری تھی اچھوت کی، اس بیماری کو گویا کی اس کے خاتمے کی بہت زیادہ کوشش کی اور اس کوشش میں کچھ حد تک کامیاب بھی رہے. اور آپ کا جو فلسفہ، جو نظریہ تھا، یہی تھا کہ ہمیشہ ہمارے ملک میں یعنی شدھی تحریک کی بھی آپ اسی لیے اس کے خلاف آواز بلند کی تھی کہ جب دو قومی نظریہ سامنے آئے گا تو ملک ٹوٹ جائے گا، ملک خوشحالی کی طرف نہیں جائے گا، ملک میں امن و امان نہیں پیدا ہوگا، ملک میں ترقی اور خوشحالی نہیں آئے. تو دیکھا جائے تو گاندھی جی کی جو ایک طرف تو زندگی ہے، پوری زندگی مسلسل جدوجہد سے بھری ہوئی ہے ہندوستان کی آزادی کی تحریک میں حصہ لینے تک. دوسری طرف دیکھا جائے تو سماج کے تقی پچھڑے لوگوں کے لیے بھی گویا کہ ایک نمایاں کردار ان کی زندگی میں پایا جاتا ہے. انہوں نے اپنی زندگی کو دوسروں کے لیے، اپنے قوم کے لوگوں کے لیے گویا کہ قربان کر دیا، اپنی سب کچھ قربان کر دیا. اسی طریقے سے انہوں نے تحریک آزادی میں حصہ لیتے ہوئے، ہم سب اس تحریکات سے واقف ہیں کہ ستیہ ہوا، سال موومنٹ جو ہوا جس کو ڈانڈی مارچ کہتے ہیں، اس طریقے کی مختلف تحریکوں میں حصہ لیا. ایک اس تحریک کا عورتوں نے بھی مردوں نے بھی حصہ لیا اور اس کا کافی اثر انگریزوں پر پڑا. وہ گاندھی جی کی کوشش ان کی ہمیشہ یہی رہی تھی کہ ہم سودیشی نظریے کو قائم کریں، صرف اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کریں. ظاہر اس بات سے ہم سب اچھی طرح سے واقف ہیں کہ جب بھی کوئی ملک کے اندر اپنے خود اقتصادی اور معاشی پالیسی ہوتی ہے تو ملک ترقی کی طرف جا. اگر اس کے خود معاشی اقتصادی حالت کمزور ہو، دوسرے پر انحصار ہو، کبھی وہ خوشحالی اور ترقی کی طرف نہیں جائے گا. اسی لیے ان کی زندگی کا مطالعہ کرنے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ ان کی زندگی، ان کی فوٹو کو دیکھ کر آج تک ان کی فوٹو یا تصویر نظر آتی ہے. یہ تو چرخے پر سوت پالتے تھے اور اسی سے بنے ہوئے کپڑے سے پوری اس کے بعد اپنی پوری زندگی وہی کپڑا انہوں نے ایک سادی سی دھوتی اور ایک چادر لپیٹ کر اپنی پوری زندگی کو مکمل کیا گاندھی جی نے. ان کی کوشش رہی کہ ایک انسان دوسرے انسان سے محبت کرے، دوسرے انسانوں کی قدر کرے، دوسرے کی اہمیت کو سمجھے، ان کو اپنا برابر کا ساتھی سمجھے. آج کے اس موجودہ صورتحال میں گاندھی جی کے جو آدرش اور جو اصول اور جس اصول اور آدرش کے تحت انہوں نے زندگی گزاری تھی، آج کے موجودہ صورتحال کو اس کی بڑی ضرورت ہے. آج ایک طرف جہاں ملک پسماندگی کی طرف جا رہا ہے، ترقی سے دور ہو رہا ہے، اور جہاں نفرت کے بیج بوئے جا رہے ہیں، وہاں دیکھا جائے تو گاندھی جی کی اہمیت، ان کی زندگی کی اہمیت آج کے تناسب بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. ہر شہری کی یہ کوشش ہونی چاہیے
کہ گاندھی جی نے جس طریقے سے پورے ملک کے لوگوں کے لیے تعلیم و ترقی کی کوشش کی، ادارے قائم کرنے میں کہا، ایک ادارہ جسے آپ مسلم ادارے کے نام سے آپ جانتے ہیں جامعہ ملیہ اسلامیہ، اس کی تاسیس میں بھی گاندھی جی شریک رہے، جو آج ایک فیڈرل یونیورسٹی کی حیثیت سے جانی جاتی ہے اور جس کا دنیا میں ایک نام ہے۔ تو انہوں نے اس بات کی بھی کوشش کی کہ اقلیتی ادارے بھی قائم کیے جائیں اور اقلیت سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے بچے یا بچیاں تعلیم سے، یا ادنا تعلیم ہو یا اعلیٰ تعلیم ہو یا اوسط تعلیم ہو، تعلیم سے کر کے محدودی کا شکار نہ ہو اور اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے ملک کی ترقی میں ایک نمایاں کردار ادا کریں۔ گاندھی جی کا یہ ایسا پہلو ہے، ان کی شخصیت کا ایسا پہلو ہے جسے بیان کم کیا جاتا ہے۔ ان کی تحریک آزادی، ان کا حصہ، ان کا کردار، ان کا رول، اس میں اکثر گویا کہ روشنی ڈالی جاتی ہے ہر جگہ، لیکن ان کا جو دوسرا پہلو ہے جو سماجی زندگی سے تعلق رکھتا ہے اس پر کم روشنی ڈالی جاتی ہے، جس کی آج کی دنیا میں، آج کے ماحول میں بہت زیادہ ضرورت ہے۔ انہوں نے سچ کا سبق سکھایا تھا، محبت کا سبق سکھایا تھا، اس محبت کو عام کرنے کی ضرورت ہے، اس سچ کو عام کرنے کی ضرورت ہے، بغیر کسی تشدد کے، عدم تشدد یعنی ٹالرنس کے ساتھ۔ انٹالرنس کی ان کی زندگی میں کوئی بھی جگہ نہیں ہے۔ ٹالرنس یعنی تحمل، بردباری کے ساتھ اپنی تحریک کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اگر ظاہر ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جہاں ہتھیار کام نہیں کرتے ہیں وہاں پر آپ کا عدم تشدد کا نظریہ، یعنی بغیر کسی مزاحمت، بغیر کسی جنگ کے آپ کی تحریر، آپ کی بلند کی ہوئی آواز تو کارگر ہو جاتی ہے اور آپ کو فاتح بنا کر رکھ دیتی ہے۔ اس بات کی ضرورت ہے، یہ سرکاری سطح پر اس بات کی ضرورت ہے کہ تمام اسکول کالجز میں جو طلباء یا طالبات تعلیم حاصل کرتے ہیں، گاندھی جی کی جو شخصیت کے دوسرا پہلو ہے اس پہلو سے ان لوگوں کو روشناس کرایا جائے، انہیں واقع کرایا جائے، اور تاکہ سماج کے کسی طبقے میں بھی جہاں نفرت کا بیج بویا جا رہا ہے اور نفرت بچوں کے درمیان سے دور ہو جائے اور بچے آپس میں باہمی اتحاد کا ثبوت پیش کریں، بغیر کسی رنگ، نسل، ذات پات کے خلافات سے اوپر اٹھ کر کے۔ ان کے نزدیک ذات پات، رنگ و نسل کا امتیاز کوئی چیز نہیں، انہوں نے ہمیشہ اس سے پرے ہو کر سوچا ہے۔ اسی طریقے سے گاندھی جی نے، اور ان کی زندگی کا مطالعہ کرنے سے بھی پتہ چلتا ہے، گاندھی جی تو دوسرے مذاہب سے بھی بہت تعلق تھا۔ انہوں نے دوسرے مذاہب کی کتابوں کا مطالعہ کیا، عیسائیت کا مطالعہ کیا، پارسی مذہب کا مطالعہ کیا اور اسلام دھرم کا بھی مطالعہ کیا۔ اور اسی طریقے جب ساؤتھ افریقہ میں رہے تو انہوں نے بارہا اس کا ذکر کیا ہے کہ ہمارے وہاں پر مسلمانوں سے بہت اچھے تعلقات ہیں اور ان سے مجھے اسلام کے بارے میں بہت کافی معلومات ہوئی۔ کہا یوں جاتا ہے کہ کبھی کسی نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ جس رام راج کے قائم کرنے کے یا اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں اس کا رول ماڈل کیا ہونا چاہیے؟ تو انہوں نے خلیفہ اول علیہ السلام، خلیفہ دوم حضرت ابوبکر صدیق و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کی مثال پیش کی کہ اگر ایسی حکومتیں دنیا میں قائم ہو جائیں تو امن و امان کا، دنیا امن و امان کا گہوارہ بن جائے گا، لوگوں کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، آپس میں بھائی چارے کو فروغ ملے گا اور دنیا کے اندر ترقی اور خوشحالی ہوگی۔ ان کا یہ نظریہ تھا، وہ ہمیشہ اس بات کے لیے کوشاں رہے اور انہوں نے کوشش کی ہے۔ یہ پہلو ان کا بہت عام ہے، باقی تو ان کی تحریکی پہلو ہے، تحریکوں میں حصہ لینے کے کا پہلو ہے، آزادی کی لڑائی میں ان کی کوشش اور خدمات ہیں، ان کا جو کردار ہے، ان کا جو رول ہے، اس سے ہر شخص جو بھی تاریخ کا مطالعہ کرتا ہے، ان کی زندگی کا مطالعہ کرتا ہے، اس سے واقف ہے۔ اور بارہا ان باتوں کا مذاکرہ کیا جاتا ہے گاندھی جینتی کے طور پر۔ ہم لوگ بھی اسی طور پر آج گاندھی جی کو خراج تحسین یا خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں۔ بس بارگاہ ہستی میں دعا اس بات کی کریں کہ آج تو ہمارا ملک نفرت کا شکار ہے، اس میں گاندھی جی کے اصول اور آدرشوں کو پھیلایا جائے، ان کا جو پیغام محبت ہے اس کو پھیلایا جائے، ہر ممکن لیول پہ اس بات کی کوشش کی جائے۔ گاندھی جی کی جو وچار دھارا تھی، جو ان کا نظریہ تھا، جو ان کی فکر تھی، جو ان کے تھاٹ سے، جو انسانیت نوازی کے لیے جو ان کے تھاٹ سے،
اور جو انہوں نے انسانیت نوازی کے لیے جو کام کیا ان باتوں کو پھیلایا. آپ دیکھیں گے دلتوں کے لیے تو انہوں نے کام کیا ہے. تو ایک ان کے لیے تنظیم قائم کر, ہریجن سیوک سنگھ قائم کیا, جس کو ان کو حقوق کی کوشش کی جائے, اور ان کی ہر ممکن کوشش کی تھی کہ اس دلت طبقے کو اٹھا کر اونچا کیا جائے. میں ظاہر ہے ایک جو مرض, جو ایک بیماری صدیوں سے یا برسوں سے جڑ پکڑ لیتی ہے, تو اس کو دور کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اس کے لیے بڑی لمبی لڑائی کرنی پڑتی ہے. لمبی لڑائی کے بعد بھی وہ مرض تو ختم ہوتا نظر آتا ہے, اس کے جراثیم, اس کے اثرات ختم ہوتے نظر نہیں آتے. آج کے موجودہ صورتحال پھر سے ایک بار وہ چیزیں نظر آتی ہیں, چھوٹے بڑے کا فرق, اور خاص طور پر مسلمانوں کے ساتھ جنہوں نے تحریک آزادی میں لمبا کردار ادا کیا ہے, ایک لمبی لڑائی کی ہے. گاندھی جی اس میں شریک رہا, گاندھی جی کے ساتھ مسلمان شریک رہے ہیں. آج مسلمانوں کو سیکنڈ سٹیزن کی طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے کہ توہرے شہری ہیں, یعنی ان کے ساتھ معیار یا سلوک اچھا نہیں کیا جاتا ہے. بس اس بات کی کوشش کی جائے کہ گاندھی جی کے جو آدرش یا اصول ہیں اس کو لوگوں تک پہنچایا جائے, عام لوگوں تک پہنچایا جائے, ان کی باتوں کو, ان کے محبت کے پیغام کو پہنچایا جائے, تاکہ آپسی بھائی چارہ قائم ہو, باہمی اتحاد قائم ہو, اور نفرت کی جڑ یہاں سے ختم ہو, تاکہ ہم لوگ کو ہمارا امان اور ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکے. یہ چند باتیں تھی جو میرے ذہن میں تھی, جو کچھ میں نے کتابوں سے مطالعہ کیا تھا. میں نے سوچا کہ اس پہلو پر کچھ روشنی ڈالوں, اور روشنی ڈالنے کی کوشش کی. اور یہ آواز جو بہت دور تک بلند ہوتی رہی تھی. ایک وقت ایسا بھی آیا, 30 جنوری 1948 کا بڑا افسوس کا وقت تھا, جس دن گاندھی جی کی گویا بھی گولی مار کر ہتیا کر دی. اور اس بات کی جس میں جب جو قاتل تھا ناتھو رام گوڈسے, جو گاندھی جی کی وچاردھارا سے موافق نہیں تھا, اس نے گاندھی جی کو گولی مار کر اس بات کی کوشش کی کہ اس سچ کی آواز کو دبا دیا جائے, اور اس کو دبا کر ختم کر دیا جائے. اس کو نہیں پتا ہے سچ کی آواز کبھی دبتی نہیں ہے. سچ کے جو اصول اور آدرش ہوتے ہیں وہ کبھی دبتا نہیں, وہ دبتے نہیں ہیں. ہمیشہ وہ اصول, وہ آدرش لوگوں کی زندگی میں پائے جاتے ہیں. ظاہر جو انہیں اصول اور انہیں آدرشوں کو لوگوں کی زندگی کی ترقی کا انحصار ہے, تو لوگ کیسے ان آدرشوں کو, ان اصولوں کو بھول جائیں گے. پہلی تاریخ کا یہ بھی ایک افسوسناک مقام ہے, اور ایک افسوسناک بات ہے کہ ایک ایسی شخصیت, ایک ایسا عظیم رہنما جو اپنے ملک کے لوگوں کے لیے, ملک کے لوگوں کی ترقی کے لیے, تعلیمی ترقی ہو, معاشی ترقی ہو, اقتصادی ترقی ہو, ہر ترقی کے لیے کوشش کیا, جان لگا دی, اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے اور لوگوں کو اس کی خدمات سے محروم کر دیا جائے. یہ بڑا افسوس کا مقام اور یہ افسوس کی بات ہے کہ ایسے شخص میں لوگوں کے دلوں میں اتنی نفرت تھی کہ گاندھی جی جیسے شخصیت کو گولی مار کر ہلاک کرنے کے لیے تیار ہو گئے, اور ان کا مرڈر, ان کو قتل کر دیا گیا. یہ بھی تاریخ کا ایک کالا باب ہے. جہاں ان کی زندگی کی تاریخ کے روشن باب ہے, وہیں پر یہ تاریخ کا ایک کالا باب بھی ہے, کیونکہ ہندوستانیوں کے لیے بالکل ناقابل برداشت چیز ہے. ہمیں گاندھی جی کے اصولوں پر, آدرشوں کو چل کر کے ان کے محبت کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا چاہیے. میں اپنی انہی باتوں پر, انہی کلمات پر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں. آپ تمام کے شکریہ کے ساتھ کہ آپ حضرات نے مجھے سنا اور میری باتوں کو سننے کی کوشش کی. جو کچھ میں نے صحیح طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کی ہوگی, اس کو اور آگے تک بڑھانے کی کوشش کیجیے. اور جہاں کہیں بھی اگر کچھ ایسی باتیں ہوں جہاں رہنمائی کی ضرورت ہے, تو آپ اس کی رہنمائی بھی کر سکتے ہیں. شکریہ.